لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جراب کو ان موضوع پر قیاس کر کے ان پر بھی مسح کرنا جائز قرار دے دیں، کیونکہ جب پہلے ہی مسئلہ خلاف معقول ہو، عقل اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر رہی ہو، تو پھر ہم اس پر کسی اور شے کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ پتلی جرابوں پر مسح نہیں ہوگا۔ تو اب یہ بھی مطلب بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگ کر لیتے ہیں جرابوں پر مسح، بس سنا ہوتا ہے کہ جو موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، تو پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ وہ موزے کون سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کر ان پر مسح فرمایا۔ ان اوصاف کے اگر موزے ہوں گے تو ٹھیک ہے، مثال کے طور پر چاہے چمڑے کے نہ ہوں، مثلا ریگزین کے موزے ہوں، اس پہ مسح صحیح ہے کیونکہ وہ اس وصف پر ہے، یا اونی موزے پہنے ہوئے ہیں اور بہت ہی گف بنے ہوئے ہیں اونی موزے اور بڑے موٹے ہیں کہ اگر آپ پانی ڈالیں فوراً نہیں جا رہا کھال تک، تھوڑی دیر میں وہ اون گیلی ہو گئے، پھر آہستہ 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 پانی اندر پہنچے گا، تو ان موزوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج بھی اگر ایسے موٹے موزے ہوں جو پاؤں میں چمٹے ہوئے ہوں، ٹخنوں سے اوپر ہوں، اور ان میں پانی فوری طور پہ سرائیت کر کے پاؤں کی کھال تک نہیں پہنچے گا، ان پہ مسح جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ اب کپڑے کی بنی ہوئی آج کل جو جرابیں ملتی ہیں، ان پہ مسح کرنا حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المسح علی الخفین، موزے ہوں تو مسح جائز ہے، یعنی موزے چمڑے کے ہوں یا اتنی موٹی جراب ہے کہ منعل کے نیچے اس کے چمڑا لگا ہوا ہے، اور جس کو پہن کے آدمی 2-3 میل پیدل بھی چل سکتا ہے، ورنہ ان پہ جو جرابیں ہیں بس ریشمی یا نیلون والی یا کاٹن ان پہ جائز نہیں ہے۔ گو بعض علماء جائز کہتے ہیں، لیکن حضور کے زمانے میں نہ یہ جرابیں تھیں اور نہ اس پہ کسی نے مسح کیا۔ لفظ جو آ گیا نا جراب، بس اس کو انہیں پکڑ لیا۔ بھئی کم سے کم یہ تو تحقیق کرو کہ سرکار کے زمانے میں جراب کون سی تھی؟ کیا یہ جرابیں اس وقت بنتی تھی یا صحابہ نے استعمال؟ وہ تو چمڑے کے موزے ہوتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو میں کپڑے کے موزوں پر مسح کے بارے میں حنفی علماء یعنی بریلوی اور دیوبندی دونوں اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ایک کافی لمبی الگ بحث ہے۔ مگر وفات سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کے موزوں پر مسح کیا۔ تو جو کپڑے کے موزوں پر مسح کو صحیح سمجھتے ہیں، چلیے ان کی دلیلیں سنتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے۔ خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی کے اندر اپنے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی جورب پر یعنی کپڑے کے موزے پر مسح۔ اس کو امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اور ایسی اور بھی روایتیں ہیں کہ ایک آدمی اپنے جوربین پر مسح کر سکتا ہے۔ جوربین کپڑے کے موزے، بہت سارے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے کچھ دن پہلے 4 یا 5 دن پہلے کہا، اپنے اس قول سے رجوع کیا۔ وہ بھی شروع میں کہتے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے، کپڑے کے موزوں پر مسح نہیں کرنا چاہیے، وہ شروع میں کہتے تھے، لیکن اپنی وفات کے کچھ دنوں پہلے انہوں نے اپنا وہ مسئلہ چھوڑ دیا، اور وہ بھی اس کے قائل ہو گئے کہ کپڑے کے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور امام ترمذی نے کمال کیا جی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مرض میں فوت ہوئے، جامعہ ترمذی میں جرابوں والی، امام ترمذی کو پتا تھا کہ جرابوں اور چمڑے کے موزوں کا جو فتنہ ہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے۔ فتنہ سے مراد عربی والا فتنہ، پنجابی والا نہیں، آزمائش کہ امت میں 2 رائے۔ تو امام ترمذی نے واقعہ لکھا ہے باقاعدہ کہ امام حنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے، مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں، یہی والی، اور پھر ان پہ مسح کیا، اور فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ یعنی میں قائل ہوتا ہوں اس بات کا کہ چمڑے کے موزوں کے علاوہ ان جرابوں پہ، ان تک حدیثیں بعد میں پہنچی ہوں گی، لیکن جو پچھلے ہیں نا ان تک آج تک بھی ان تک پہنچ کے وہ توبہ بھی کر چکے، یہ کہتے ہیں نہیں حضرت تھوڑا ریویو کرو، ہو سکتا ہے تسی پہلے ٹھیک ہی کیا ہوئے، کیونکہ تسی جو فرما دیتا ہو تو چینج ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ پروٹوکول تو نبی علیہ السلام کا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے، شریعت نے ایک آسانی دی تھی، آپ نے آسانی امت سے چھین لی ہے، آپ نے کہانیاں بنا دی ہیں۔
تو ہم آپ کو بڑی بات کرتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک باب باندھا ہے پاؤں پہ مسح کرنے کا بیان، اور وہ اس میں کئی تابعین سے لے کے آئے کہ وہ تو عام وضو میں بھی پاؤں کے اوپر ڈائریکٹ مسح کر لیتے تھے، چاہے کہ آپ جرابوں کا مسح نہیں مان رہے۔ اس میں سیدنا اکرمہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا حسن بصری کے بارے میں آتا ہے صحیح سند کے ساتھ، ایون شیخ زبیر علی زئی صاحب نے تو اکرمہ والا اثر بھی لکھا ہے الحدیث رسالے میں کہ وہ پاؤں پہ مسح کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خالی پاؤں پہ مسح ہو جاتا ہے تو جراب والا تو اونٹتے تو ہاتھ بننے کے یار تھی جراب تو کر لو، خالی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ سر کہانیاں ختم نہ، پرانیاں گلاں ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں اگلا سوال اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے قطع نظر اس سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں ذرا مسئلے کو جو اصل صورت ہے اس کو واضح کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں عموماً حدیثیں جو آئی ہیں وہ خف پر مسح سے متعلق ہیں، جو چمڑے کا موزہ ہوتا تھا جسے لوگ پہنتے تھے اور بسا اوقات اسے پہن کر کے چلتے بھی تھے، اس لیے کہ چمڑے کا تھا، کیونکہ اس لیے کہ بسا اوقات کیا ہے وہ تھوڑا سا منعل یعنی جلد موٹی رہا کرتی تھی نیچے، جس کے اوپر چلنا آسان رہا کرتا ہے، ایسے چمڑے کے پتلے سا کوئی جو ہے ہم لوگ پرانے زمانے میں چپل وغیرہ بنایا کرتے تھے نا، تو یعنی تھوڑا کیا ہے موٹا رہتے پر چل سکتے تھے، اس لیے آپ حدیث کے اندر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام سے متعلق من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری چیز جو لفظ حدیث میں آیا ہے وہ ایک جورب اور تساخین کا ہے۔ جورب دیکھیے علماء لغت طرف رجوع کیجئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جورب اور خف میں یہی فرق ہے کہ جورب کپڑے کا موزہ ہوا کرتا تھا، البتہ جورب پر مسح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے نہیں۔ یہ حدیث جو حدیث سنن ابو داؤد سنن ترمذی اور مغیرہ ابن شعبہ سے ہے کہ مسح الجوربین والنعلین، وہ حدیث اس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، اس لیے کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ کی عام جو حدیثیں ہیں اس کے اندر خفین کا ہے، صرف ایک حدیث آئی ہے جس کے اندر جوربین والنعلین کا ہے، تو بعض علماء اسے ایک مستقل حدیث مانتے ہیں خفین سے الگ ہٹ کر کے، علامہ البانی وغیرہ ہیں، اور بعض علماء اسے یہ شاذ مانتے ہیں جیسے علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، لیکن اس سے کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جوربین پر مسح کرنا یعنی جو چمڑے کے ہیں متعدد صحابہ سے ثابت ہے، شاید 9 صحابہ کا نام تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابو داؤد میں نقل کیا ہے، اور اگر ابن المنذر وغیرہ ابن نصر وغیرہ کو دیکھیں تو وہ تعداد جا کے 13 یا 14 بن جاتی ہے کہ جن لوگوں نے کپڑے کے جورب پر جسے کپڑے کے اس پر مسح کیا ہے۔ خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی کے اندر اپنے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی جورب پر یعنی کپڑے کے موزے پر مسح۔ اب اس میں مان لینے کے بعد اختلاف یہ ہوا ہے کہ آیا جورب کیسے ہونا چاہیے، آیا موزے کے معنی خف کے معنی میں ہو یا کوئی بھی موزہ ہو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے نا۔ عموماً علماء اس میں کوئی شک نہیں ہے گئے ہیں کہ اسے دبیز اور موٹا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں۔ اب کسی نے کہا کہ اس پر پانی نہ سرایت کرے، کسی نے کہا کہ وہ اس پر اتنا چلا جا سکے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر شرعاً کوئی دلیل نہیں ہے، شرعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حکا اصحابنا، ہمارے اصحاب، یعنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کہنا کہ صرف 2-3 قائل ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے نا، ان کے رائے کے احترام کے ساتھ ساتھ کہ حکا اصحابنا، ہمارے اصحاب نے فلاں علیہ وَإِن كَانَ رَقِيقَيْن، یہی الفاظ امام نووی رحمہ اللہ کے شاید المجموع کے اندر ہے نا، وَإِن كَانَ رَقِيقَيْن، اگرچہ وہ باریک ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باریک موزے پر مسح کرنا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں جو علامہ البانی یا شیخ ابن عثیمین ان طرف اس کو پھیرا جا رہا ہے۔ علامہ البانی سے متعلق وہ شام کے جو عالم بڑے ہیں جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر وغیرہ میں کتابیں تفسیر وغیرہ ہیں، انہوں نے بھی ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور اس ثابت کرنا چاہا ہے انہوں نے کہ ہاں جو بھی موزہ ہے اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے المسئلہ۔ اب ہم یہاں پر آ رہے ہیں کہ دیکھیے جن علماء نے جائز قرار دیا ہے ان کی دلیل کیا ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ ہم مانے مطمئن ہو نہ مانے مطمئن ہو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے اس طریقے سے ٹھکرا دینا کہ ان کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی دلیری کی بات ہے ان کی ایک۔ اس لیے کہا کہ فقہاء عموماً علت کو دیکھتے ہیں،
فقہا کیا کہتے ہیں؟ علت کو دیکھتے ہیں. کہا کہ جو مقصد خف پہننے کا ہے وہی مقصد موزہ پہننے کا ہے. پیر میں وہ بھی اور پیر میں وہ بھی. عموماً خف اور موزے دونوں ہیں جو ٹخنے سے اوپر پہنے جاتے ہیں. جب ہر طریقے سے مماثلت ہے تو اس پر فرق کی کیا دلیل ہے؟ یہ ہونا چاہیے. اب فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب موزہ انسان اس لیے، اور یہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے کہ حرج سے بچنے کے لیے. تو جو حرج خف نکالنے میں ہے وہی حرج کیا ہے؟ موزہ نکالنے میں ہے. یعنی جیسے انسان کو پریشانی بچنا اور سردی اور گرمی اس سے بچتے رہنا. تو ان چیزوں کو جنہوں نے عموم پر اسے محمول کیا وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور جو کہتے ہیں کہ عموم پر محمول نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس پر ناجائز کہتے ہیں. یہ اہل علم کا اصل اختلاف ہے. ایک بات اور یہاں پر میں کہہ دوں کہ جہاں پر یہ کہنا کہ شیخ ابن باز اور یہ لوگ جو ہے باریک موزے یا جو آج کل نائلن کا ہے، نہیں، شیخ ابن باز کا جو قول ہے جورب پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا باریک نہیں ہونا چاہیے جس سے چمڑے کا سفید کالا رنگ یہ سب ظاہر ہو، ہے نا. جس طریقے سے عام طور پہ دیکھیں بعض ایسے موزے ہوتے ہیں کہ صرف موزے کا نام ہے لیکن اس سے کام کچھ نہیں ہوتا ہے. جیسے نرسیں پہنتی ہیں اور یہ ہے نا، ظاہر بات ہم بھی کہتے اس پر مسا جائز نہیں ہے. لیکن عموماً جو موزے ہوتے ہیں آج کل ہم اور آپ لوگ کپڑے کے ہیں سردی میں پہنتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ضرورت پڑے تو اس پر جو ہے بعض نائلن کے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر چل بھی سکتے ہیں، ہے نا. اور وہ بہت کہیں ہو تو ہلکا سے کہیں ایک کنارے اس کی انگلی وغیرہ اس کی ایک جھلک لگتی ہے، ورنہ پورے کیا ہے وہ چھپے رکھتے ہیں. تو ایسے موزے کے اوپر مسح کے ناجائز ہونے کے شیخ ابن باز وغیرہ بھی قائل نہیں اس کے ناجائز ہونے کے. جو جس کے ناجائز ہونے کے قائل ہے وہ کیا ہے کہ جو بالکل، بلکہ شیخ آپ نے بات فتوے میں بالکل واضح کیا ہے. شیخ ابن باز نے، اگر وقت ہو تو میں نکال کے دکھا دوں، واضح کیا ہے کہ یہ اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے چمڑے کا رنگ، ہمارے خیال سے احمر اور اسود وغیرہ کے ذکر کیا ہے، یعنی چمڑا کیا ہے، کالا ہے کہ گورا ہے. ظاہر بات ہم بھی کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہوگا. تو علی کل حال پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جہاں پر مختلف فی مسئلہ ہو، مثال کے طور پر احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص عورت کو چھو لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جو قوی مسئلہ راجح ہے. اور شافعیہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو آپ کیا کہیں گے کہ احناف شافعیہ کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے؟ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی حق بھی ہے، سب وہ بھی حق پر ہیں اور ہم بھی، اور ان کے پیچھے نماز کو بھی آپ ناجائز کہتے ہیں. تو اہل علم کا جو اللہ کے لیے اجتہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، ان کا اپنا اجتہاد اگر اس کے اوپر ہے تو اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ جب اس کی نماز صحیح ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز صحیح ہوگی. واللہ اعلم. امام ابن تیمیہ کا بھی نام انہوں نے لیا. ہاں تو امام ابن تیمیہ تو کہتے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں اگر موزہ پھٹا ہوا ہے پھر بھی کہا کہ کیا دلیل ہے اس کی. امام ابن تیمیہ کی اپنی، انہوں نے تو اس کو خلاف میں شمار کیا کہ امام ابن تیمیہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں. جو ساکس ہیں، جو کپڑے کے جو موزے ہیں، نہیں بالکل جورب پر امام ابن تیمیہ مسح کے قائل ہیں. صرف وہی جو شبہ ہو رہا ہے سفیقین موٹے ہو، یعنی موٹے کے کیا معنی ہے؟ موٹے کے معنی جورب کے معنی میں ہو، خف کے معنی میں ہو کہ جس طریقے سے خف کے اوپر انسان چل سکتا ہے اس پر چلتا ہے، ایسے موزے پر، کپڑے کے موزے پر پہن کر کے پیدل چلنا یہ کہیں بھی نہ کسی عرف میں ہے نہ کسی اور چیز پایا جا رہا. یہ تو تجربے کے طور پر تجربہ کر لے، ہاں بھائی اتنی دور چل سکتے ہیں، اس پر نہیں چل سکتے ہیں. ورنہ اصل یہ ہے کہ جو کپڑے کا موزہ پہنا جاتا ہے وہ چلنے کے لیے نہیں بلکہ وہ اس کے اوپر سے جوتا، جیسے مسح علی الجوربین والنعلین، مسح علی الجوربین والنعلین، تو گویا کی جورب کا نال کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. جی. جبکہ مفتی صاحب نے اس کو بالکل کہا کہ جورب وہاں پر بالکل یعنی جو استعمال ہوتے تھے خفین، وہ مکمل طور پر ایک الگ اس کی شناخت تھی، یعنی اس کو شوز سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ. نہیں تو خفین تو ٹھیک الگ ہے، خفین کی بات میں نہیں کر رہا، میں جورب کی بات کر رہا ہوں. خف جو ہے وہ بغیر جوتے کے بھی استعمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے آپ نے بیان فرمایا کہ من لم یجد النعلین یلبس الخفین، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جورب جو ہے بھی اسی معنی میں ہو کہ ہاں بھائی اسے خف جوتے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، بھائی مجھے تو یہ چیز نہیں ملی. واللہ اعلم.
جی جی نہیں، یہاں پر مفتی صاحب یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو چیز آج پائی جاتی ہے جو کپڑوں کی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تھی ہی نہیں. وہ کپڑا نہیں تھا، لیکن تھا تو کپڑا ہی نہیں تھا. اب آپ اس کو خاص کریں ایک خاص کپڑے کے ساتھ، ہے نا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے. کے دور میں کپڑے کے نائلن نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کپڑا کاٹن تو تھا کہ نہیں تھا. تو آج کیا ہے، کپڑے اگر نائلن کا نہ ہو، کپڑے کا موزہ ہو، تو آپ اس کے اوپر مسح کے جواز کے قائل ہیں کہ نہیں؟ سوال یہ کپڑے کی صنف میں سے تھے، کپڑے کی صنف، ظاہر بات. جورب ہی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی جو کپڑے کا بھی ہوا جائے. یعنی صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ یعنی جورب پہ بھی مسح کیا. ایک دو نہیں بتائے، امام ابو داؤد نے خود ابو داؤد میں 9 صحابہ کا نام لکھا ہے. تو مفتی صاحب کس بنیاد پر کہتے ہیں یعنی کہ آج کے جو نہیں تھے، یعنی بالکل جو یہ اس کمپنی کے اس حساب سے لیا جا رہا ہے؟ اللہ عالم بھائی کیا ہے ان کا. ظاہر بات اس وقت ہاتھوں سے عام طور پر بنائی جاتی تھی. آج تو یہ ہے، یہ نائلن یقیناً نہیں تھا، یقیناً نائلن نہیں رہا، لیکن کپڑا جس کو کہتے تھا تو آج بھی ہے. جی تو پھر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ وہ جو خفین ہے اس کے اندر جو مشقت پائی جاتی تھی، آج کے دور میں وہ مشقت نہیں پائی جاتی اس کو نکالنے. کون کہتا ہے نہیں پائی جاتی؟ آج تو یہ ساکس ایسے 1 منٹ میں نکالتے ہیں اور پہن لے سکتے ہیں. بھائی کپڑے کا موزہ جو ہے آج دیکھیے کس قدر بعض جو سخت ہوتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے. نکالنا دھونا ہے پریشانی کہ نہیں پریشانی ہے؟ وہ تو آپ ہر چیز میں لیں گے، ہر چیز میں. آج کل جو ہے سفر میں اتنی پریشانی ہے تو کیا مطلب آپ کہیں گے آج کا سفر وہ کسر نہیں ہے؟ یہ عبارت نہیں، عبرت یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو علت تھی کہ مشقت کا پایا جانا، مشقت شدیدہ ہے، خفیفہ ہے، اب اس کی تحدید کریں آپ. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو کوئی آدمی جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اسے مشقت نہیں لگتی ہے. آپ عادی ہو جائیں روزانہ اپنا موزہ نکالنے مشقت نہیں، لیکن جو نہیں نکالتا ہے اس کے لیے مشقت. جی جی یعنی یہ بھی دلیل بالکل صحیح نہیں ہے کہ اس وقت یعنی خفین پر مشقت ہوا کرتی تھی اور آج نہیں ہے، یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں ہے یہ کوئی دلیل نہیں کہ ہاں بھائی وہ مشقت جس طریقے سے خفین میں تھی. اب ظاہر بات کسی میں آپ جوتے پہنتے ہیں، الگ الگ جوتے کے اندر بعض جوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پہن لیتے ہیں، بعض جوتے ہیں ان میں اولنگ لگانی پڑتی ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہاں بھائی اس کو نکالنا اتارنا پڑتا ہے. یہ تو یہاں پر نالین کا جو حکم آیا یہ بھی اس پر بھی ہو سکتا ہے مسح؟ بھائی اس کے لیے کچھ شروط ہیں. میں اس پر مطمئن ہوں کہ اگر وہ بوٹ ہے، اسے ہوتا نہیں بوٹ پورے ٹخنے سے جی ہاں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر مسح ہے. اگلا سوال ہے، موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ یہ آج کل سردیوں میں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. موزوں اور جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے الگ ہے اور مقیم کے لیے الگ ہے. جو مقیم ہے نا، جو یعنی رہائشی ہے کسی علاقے کا، تو اس کو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 639 640 41 42. سیدہ عائشہ کے پاس ایک تابعی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے موزوں کے اوپر مسح کی مدت کیا مقرر کی تھی. یہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں اسے خفین کہتے ہیں عربی میں، اور جو جرابے والے جو موزے ہیں ان کو ہم جرابین کہتے ہیں عربی میں. یہ دونوں سنت ہے، جیسے پگڑی الگ سے سنت ہے، ٹوپی الگ سے سنت ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ گزرتا تھا سفر و حضر میں، وہ تمہیں مدت بتائیں گے. اچھا، اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں، ان کو بھی کسی مسئلے کے اندر ایشو ہوتا تھا تو مولا علی سے پوچھتی تھی. ایک تو یہ پتہ چلا. دوسرا ان کے الفاظ دیکھیں کہ مولا علی کو مجھ سے زیادہ قرب حاصل تھا نبی علیہ السلام کا سفر و حضر میں. حالانکہ بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب ہی نہیں ہوتا، لیکن ان کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، ٹوٹل 11. آپ ساری بیویوں کو سفر میں نہیں لے کے جاتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے. کبھی کسی بیوی کا نام نکل آتا تھا، کبھی کسی کا. جیسا کہ وہ سیدہ عائشہ پہ جو افک والا مسئلہ ہوا تھا، جو تہمت لگی تھی برائی کی، اس میں سیدہ عائشہ ساتھ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ ام سلمہ ساتھ تھی. ہر موقع پہ ڈیفرنٹ بیوی کے نام قرآن نکلتا تھا. لیکن سیدنا علی تو ہر سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے، سوائے ایک سفر کے جو تبوک کا سفر تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے تو رو پڑے. آپ فرمایا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنا سکسیسر چھوڑ کے گئے تھے اس وقت کے لیے سیدنا ہارون علیہ السلام کو، تو میں اپنی امت پہ، عورتوں اور بچوں پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو سیدنا علی سے جب پوچھا اس تابعی نے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک
ایک دفعہ وضو کر کے آپ یعنی موزے پہن لیں تو مسح کی اجازت مرحمت فرما دی ہے. یعنی آپ نے فجر کا وضو کیا, اس میں تو آپ نے وضو میں پاؤں دھوئے ہیں نا, تو یہ تو نکل گیا بیچ میں سے, جرابے یا موزے پہن لیے. اب آپ زور میں بھی مسح کر سکتے ہیں, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, شام میں بھی, اور اگلے دن کی فجر میں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ والی فجر تو دھو کے آپ نے پڑھی تھی نا. پریکٹیکلی تو 24 گھنٹے کیسے پورے ہوں گے, یعنی وہ 5 نمازوں تک ہے کہ زور, عصر, مغرب, عشاء اور اگلی فجر. ہاں فجر کے بعد آپ پھر موزے اتار کے آپ کو, اگر آپ مقیم ہیں, اگر آپ مسافر ہیں, پھر 3 دن 3 رات تک اگر آپ نے اس دوران وضو کرنے کے بعد موزے یا جرابیں نہیں اتاری تو آپ نماز کے لیے مسح کر سکتے ہیں. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ابو داؤد میں ہے, یہ ہر لوگ اپنے انداز سے ہی مسح کر رہے ہوتے ہیں. مسح کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ سر کے مسح کے لیے پانی دیتے ہیں نا, تو دائیں ہاتھ میں آپ جرابوں یا موزوں کے مسح کے لیے پانی لیں گے, بائیں ہاتھ پہ اسے گرائیں گے اور ہاتھ کو یوں کریں گے کہ یہ قطرے سارے ٹپک جائیں, صرف تری رہ جائے. سر پہ بھی صرف تری ملنی ہوتی ہے, سر دھونا نہیں ہوتا. جب تری رہ جائے نا تو دایاں جو پاؤں ہیں اس کے اوپر والے حصے کا دائیں ہاتھ سے مسح یوں کرنا ہے, پیرلل میں دونوں, اور بائیں سے بائیں کا. بعض اس کے لیے لادہ گیلا کر کے دونوں ہاتھ پہلے ادھر پھیرتے ہیں, پھر ادھر پھیرتے ہیں, نیچے سے بھی اوپر سے بھی. وہ تو سیدنا علی کا قول ہے نا ابو داؤد میں کہ اگر دین صرف عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں کے تلوے کا مسح کیا جاتا, لیکن شریعت حکم کے اوپر چلتی ہے, اس لیے حکم ہمیں یہ ہے کہ اوپر والے حصے کا آپ نے مسح کرنا ہے, دائیں سے دائیں کا, بائیں سے بائیں کا. تو یہ سنت ہے. اور یہ تو خفین کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں موجود ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا. ایک موقع پہ میں نے آپ کو وضو کروایا, تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کی آستین بڑی تنگ تھی, یعنی ایسے اوپر نہیں ہو سکتی تھی, تو آپ نے اپنی وہ کرتا اتارا یوں کر کے, اور یہاں سے نا یہ بٹن کھول کے یہاں سے بازو نکال کے نا تو وہ دھوئے, اور پھر یہاں پہ بھی یہ بعض کا لوگوں کا تنگ ہوتا ہے تو وہ یہاں اتنا ہی دھو لیتے ہیں ایسے کر کے. نہیں سر, یہ کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں آپ کے موزے اتارنے لگا, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا. تو آپ نے موزوں کے اوپر یوں مسح کیا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو مشکات کی پہلی جلد میں یہ ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی. اور کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم وضو کر کے نماز کے لیے پہنچے تو آگے صحابہ کرام نے پہلی جماعت کھڑی کی ہوئی تھی, کیونکہ نبی علیہ السلام استنجا اور وضو میں لیٹ ہو گئے تھے. صحابہ کرام یہ سمجھے کہ بھئی نماز ہماری عصر کی نماز تھی, قضا نہ ہو جائے, تو مشورہ کر کے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ آگے کر دیا. عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع ہو گئے. ایک رکعت ہوگی, نبی علیہ السلام آگے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جب صحابہ کو اندازہ ہوا تو انہوں نے نا تصفیق کرنا شروع کر دی, یوں ایسے, یعنی اشارہ کرنا شروع کر دیا تالی کی آواز سے پتہ چل جائے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ تصفیق عورتیں کریں گی, کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے, مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر اطلاع دینی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے مصلی چھوڑ دیا نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مصلی پہ ہی رہو, اشارہ کیا, وہ نماز پڑھاتے رہے. اس طرح کا واقعہ بخاری مسلم میں حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے, تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا مصلی پہ رہو, لیکن وہ نہیں رہے تھے, وہ پیچھے آ گئے. نبی علیہ السلام پھر مصلی پہ گئے, نماز پڑھائی. بعد میں آپ نے فرمایا تمہیں حکم دیا تھا, تو انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ تشریف لے آئے اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے. پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی, ابو بکر کی جگہ کون لے سکتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو جب نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو انہوں نے بھی صحیح کام کیا, انہوں نے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا, تو وہ نماز پڑھاتے رہے. نبی علیہ السلام کی ایک رکعت رہ گئی تھی, تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے اسلام پھیرا تو میں نے اور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت کو پورا کیا. یہ پوری, اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس صحابی کے پیچھے نماز پڑھی. دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے, بلکہ دنیا نہیں سر, اس کائنات میں ایک ہی شخص ایسا ہے جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو, اور وہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر نے تو مصلی چھوڑ دیا تھا, اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, آپ نے خود آ کے مصلی سے مانگ لیا. تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے, تو اس میں بھی موجود ہے. پھر جامعہ ترمذی کے اندر آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا جورابین پہ مسا. اب یہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں موزے چمڑے کے ہونے چاہیے, چمڑے کے ہونے چاہیے, اور چمڑے والی حدیثیں لادا ہے, جرابوں والی لادا ہے. یہ جورب تو لفظ ہی عربی کا ہے, آپ جا کے عربی ڈکشنری میں لکھے جورب کہتے ہیں کپڑے یا اون کا ایسی چیز جو پاؤں پہ پہنی جاتی ہے, چمڑے کی ہونی ضروری نہیں ہے. البتہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ جراب موٹی ہونی چاہیے جس سے جسم باہر نہیں ڈھلکے. ہماری جتنی جرابیں یہ موٹی ہوتی ہیں,
باریک جراب تو ہم کوئی پہنتے ہیں, وہ عورتیں گرمیوں میں شاید کوئی پہنتی ہیں جس میں جسم نظر آتا ہے, کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ جسم ڈھانپا جائے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے, قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ جسم ننگی نظر آئیں گی. تو جسم ڈھانپنا ہوتا ہے نا مقصد, پاؤں کی سردی ڈھانپنے کا مقصد ہے نا کہ آپ موٹی جراب ہی پہنے. تو ہماری یہ جرابیں جتنی ہوتی ہیں نا چائنا کی یا پاکستانی, موٹی ہیں, اور ان کے اوپر اگر آپ تری والا ہاتھ رکھیں نا تو پاؤں گیلے نہیں ہوتے. ٹھنڈک ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن گیلے نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تری آپ نے بھگو کے نہیں کرنی, میں بتایا وہ پوری صرف گیلا ہاتھ رکھنا ہے. اس کی حدیث ترمذی میں لادہ سے ہیں, اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہا ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک وہ روایت کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے, لیکن امام ترمذی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. البتہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں 5 صحابہ سے موجود ہے کہ جرابوں پر مسح پہ اجماع ہے صحابہ کا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے. جو دیوبندیوں کی ابو داؤد ہے نا, اس میں انہوں نے نا لکھ دیا ہے کہ ہم بھی جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں, لیکن پبلک کو کہانی وہی کرائی ہوئی ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا. پبلک کو جرابوں والے کو دیکھ لیں تو کوئی جاہل بندہ بھی ہو کہتا ہے نہ تے نہیں ہوتا جی مسا, تو اس کو پوچھو بھی کدھر لکھا ہے, تو پتہ نہیں انہوں نے بھی بزرگوں کو سنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگ فرما کے لکھ کے ٹر گئے جے. اور امام ترمذی نے کمال کیا جی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مرض میں فوت ہوئے, جامعہ ترمذی میں جرابوں والی, امام ترمذی کو پتا تھا کہ جرابوں اور چمڑے کے موزوں کا جو فتنہ ہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. فتنہ سے مراد عربی والا فتنہ, پنجابی والا نہیں, آزمائش کہ امت میں 2 رائے. تو امام ترمذی نے واقعہ لکھا ہے باقاعدہ کہ امام حنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے, مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں یہی والی, اور پھر ان پہ مسح کیا, اور فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا. یعنی میں قائل ہوتا ہوں اس بات کا کہ چمڑے کے موزوں کے علاوہ ان جرابوں پہ, ان تک حدیثیں بعد میں پہنچی ہوں گی, لیکن جو پچھلے ہیں نا ان تک آج تک بھی ان تک پہنچ کے وہ توبہ بھی کر چکے. یہ کہتے ہیں نہیں حضرت تھوڑا ریویو کرو, ہو سکتا ہے تسی پہلے ٹھیک ہی کیا ہوئے, کیونکہ تسی جو فرما دیتا ہو تو چینج ہو ہی نہیں سکتا, نعوذ باللہ. یہ پروٹوکول تو نبی علیہ السلام کا ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے, وہ بیچارے وہ چمڑے کے موزے, اب جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں کہ کیا کریں جناب, ہم 1 نمبر بڑا بوٹ لیں. چمڑے کا موزہ پہننے کے لیے تو آپ کو 1 نمبر بڑا بوٹ لینا چاہیے, ٹھیک ہے جی. بڑی مصیبت انہوں نے لوگوں کے لیے. میرے بھی پاؤں مطلب سردیوں میں خراب ہو جاتے تھے, مجھے تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو کلپ بھی, آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں, جرابوں پر مسح اور امام حنیفہ کا رجوع, اس میں نے باقاعدہ وہ جے پی جیز میں, وہ HD کیمرے میں وہ حدیثیں دکھائی ہیں. تو کبھی امام حنیفہ رجوع کر کے فوت ہو چکے, تسی ہوں زندہ اللہ دے بندے ہو, تواڈے بزرگ جن کے اوپر آپ کا تکیہ تھا وہ توبہ کر کے فوت ہو چکے ہیں, آپ تو رجوع کرو. لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اب آفس میں لوگ جاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب چمڑے کے موزے لیں تو 1 نمبر بڑا بوٹ لیں گے, پھر گرمیوں میں کیا کریں گے, گرمیوں کے علاوہ بوٹ لیں گے. مصیبت ڈالی ہوئی انہوں نے قوم کو. تو یہ جرابیں لیں جناب, بے فکر ہو کے جرابوں پہ مسح کریں, ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑی سہولت ہے, فجر پڑھ کے پہن لیں, آپ اگلی فجر تک کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے پہلے جراب یا آپ نے موزہ پہننا ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اور جب آپ نے جراب اور موزہ پہن لیا, اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا, اب آپ اگلے وضو میں پاؤں نہیں دھوئیں گے بلکہ مسح کریں گے جس طریقے سے میں نے بتایا. لیکن اس دوران جراب یا موزہ اتار نہیں سکتے. ایک بندہ جراب چڑھا لے, اس کے بعد جرابیں اتار دے, جیسے ہی جراب اتاریں گے نا پھر زیرو ہو جائے گا کام, نا پھر نہیں آگے چل سکتا کام, کیونکہ جراب اتارتے ہی نا وہ وضو, اور آپ کا وہ والا وضو گیا جو جراب کے اوپر قائم تھا. اگر آپ نے مسح کیا ہوا ہے نا اس پہ, تو جراب اتارتے ہی وہ والا وضو ختم. اب آپ دوبارہ دھوئیں گے. اچھا آپ کو بتاؤں, حنفیوں نے ایک اور مسئلہ نکالا ہوا ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ جو موزے ہیں نا وہ خالی پاؤں دھو کے بھی پہن سکتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, سر اسی سے پیتوں ہاں نا, یہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ صرف پاؤں دھوئیں, جرابیں پہن لیں, پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں, اور جب وضو آئے تو آپ مسح کر لیں. یہ انہوں نے غلط کرالری کیوں نکالی؟ ان کے نزدیک جو اعضائے وضو کی ترتیب ہے نا, نہ یہ ضروری ہے اور نہ ان کا متواتر ہونا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں آپ اگر آدھا گھنٹہ پہلے وضو میں چہرہ دھوئیں, آدھے گھنٹے بعد جا کے کونیاں دھوئیں, اس سے آدھے گھنٹے بعد جا کے مسح کریں, اور 2 گھنٹے بعد پاؤں دھوئیں, اس دوران آپ کا وضو نہ ٹوٹے تو آپ کا وضو ٹھیک ہے. اور ترتیب میں ویسے تو یہ شیعہ کو کہتے ہیں نا, وہ بھی جھوٹ بولا ہے, شیعہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں. شیعہ پاؤں پہلے نہیں دھوتے ہیں, وہ ویسے مٹی صاف کر ہوتے ہیں, وہ بھی چہرے سے ہی وضو شروع کرتے ہیں, پاؤں پہ اینڈ پہ مسح کرتے ہیں. وہ تو میں نے بتایا مصنف ابن ابی شیبہ میں اکرمہ جو تھے ابن عباس کے شاگرد, وہ بھی پاؤں پہ مسح کے قائل تھے. تو اسی جرابہ نے مسح کی قائل کر رہے ہو, اسی بغیر جرابہ نے بھی مسح کے قائل ہاں, ٹھیک ہے نا جی.
تسی جراباں دے موزے نوں پہ روندے ہو. تو وہ اس میں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی پاؤں وضو میں پہلے دھو لے, چہرہ بعد میں دھو لے, مسا یہ سر فقہ حنفی مجھ سے زیادہ نہیں کوئی جانتا, میں تو یہ ساری چیزیں پڑھاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, آمین تو کہہ دو یار, ہس دے ہو تسی, منوں نہیں معافی دی ضرورت. ٹھیک ہے, اگرچہ میں معافی ایک شعر کے انداز میں مانگتا رہتا ہوں کہ نہ میں بھابی نہ میں بھابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس میں میرے ایک رجوع بھی ہوتا ہے. لوگ تو اپنی غلطی کے اوپر رجوع کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہم تو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ شکر اللہ نے ہدایت دے دی ہے. تو ان میں یہ موجود ہے کہ آپ, لیکن حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے پہننا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام موزوں پر اور پگڑی پر مسح کرتے تھے. ہم ادھر انفیوں سے پوچھتے ہیں یہ پگڑی آپ نے چمڑے کی پہنی ہوتی تھی یا کپڑے کی؟ سر سوال ہے نا. یہ تو کہتے ہیں نہیں جی آپ اگر جراب بھی پہنے تو اتنے کلومیٹر تک آپ ننگے پاؤں چل سکتے ہو, پھٹے نہ. یہ ساری شرائط جو آپ کہانیاں کراتے ہیں پگڑی پہ کر سکتے ہیں. کپڑے کی جو پگڑی ہے اس کو اگر ہم پاؤں پہ لپیٹے تو یہ تو پھٹ جائے گی. تو نبی علیہ السلام تو کپڑے کی پگڑی کے اوپر بھی مسح کر لیتے تھے بغیر چمڑے کی. وہ تو آپ بتائیں. اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے نا تو 5 نمازوں تک حجاب کے اوپر بھی مسح کر سکتی ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں کرنے کی, کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو پگڑی پہ بھی مسح کیا. اسی طرح جو لوگ پرماننٹلی یعنی پگڑی پہننے والے, ٹوپی والے تو بعض کا یوں اتار دیتے ہیں نا, پگڑی اتارنا آسان کام نہیں ہوتا. پگڑی جنہوں نے پہنی ہوتی ہے نا وہ پھر پہنی رکھتے ہیں پورا دن, وہ بار بار نہیں اتارتے. ٹوپی تو ہے نا کبھی آیا گرمی میں سائڈ پہ رکھ دی, پگڑی تو نہیں اٹھائی ہے, تو ایک پراپر باندھی جاتی ہے نا, تو پگڑی کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. سر پگڑی کپڑے کی ہو تو مسح ہو سکتا ہے, تو سر چمڑے کے موزوں, چمڑے کی تو نہیں ہوتی, کپڑے کے موزوں کے اوپر کیوں نہیں مسح ہو سکتا, اون کے موزوں کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام ترمذی نے باقاعدہ لکھا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ موٹی ہوں جرابیں, اور موٹی وہ آپ والی نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں اتنی موٹی ہوں کہ آپ اس کو پہن کے یہ کوئی امام ترمذی, خود انہوں نے کہانیاں کری ہیں. وہ کدے قیامت تک تو جراب نہیں لبنی کہ اتنے کلومیٹر تسی پتھریلی زمین تے چلتے رہو پھٹنا, وہ تواڈے موزے بھی پھٹ جان گے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی شرط نہیں ہے. شریعت نے ایک آسانی دی تھی, آپ نے آسانی امت سے چھین لی ہے, آپ نے کہانیاں بنا دی ہیں. تو ہم آپ کو بڑی بات کرتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک باب باندھا ہے پاؤں پہ مسح کرنے کا بیان, اور وہ اس میں کئی تابعین سے لے کے آئے کہ وہ تو عام وضو میں بھی پاؤں کے اوپر ڈائریکٹ مسح کر لیتے تھے, چاہے جائے کہ آپ جرابوں کا مسح نہیں مان رہے. اس میں سیدنا اکرمہ کے بارے میں آتا ہے, سیدنا حسن بصری کے بارے میں آتا ہے صحیح سند کے ساتھ. ایون شیخ زبیر علی زئی صاحب نے تو اکرمہ والا اثر بھی لکھا ہے الحدیث رسالے میں کہ وہ پاؤں پہ مسح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو خالی پاؤں پہ مسح ہو جاتا ہے, تو جراب والا تو اونتے تو ہاتھ بن کے یار تھی جراب نہیں کر لو, خالی نہ کرو. ٹھیک ہے, یہ سر کہانیاں ختم نہ, پرانیاں گلاں ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں اگلا سوال.